ہمارا ایک پینل ہے. اس پینل میں آج بات ہوگی پاکستان میں ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوئی ہے، ایک انکشاف ہوا ہے سنسنی خیز جسے ہم کہتے ہیں کہ پینڈورا کے نام سے جسے کہا جا رہا ہے. کیا تفصیلات ہیں بہت سارے لوگ جاننے کے لیے بے چین ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ ساری ڈیٹیل آج آپ تک پہنچائیں. پینل کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں جو کیپٹل ٹی وی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارا ماہرین کا پینل ہوتا ہے. اس میں آج ایک خصوصی مہمان بھی شامل ہیں اور خان فاروق علی صاحب ہمیں نیو یارک سے جوائن کریں گے. اس کے علاوہ عاصم صدیقی صاحب واشنگٹن سے، اور ہمیں احمد وقاص گرایا نون بلاگر، بہت ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان میں اپریسٹ کے خلاف جتنی ان کی آواز اور جد و جہد ہے وہ ایک بہت بڑی الگ داستان ہے. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. ڈائریکٹ چلتے ہیں احمد وقاص گرایا صاحب کے پاس کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور معلومات ہمیں زیادہ سے زیادہ لینی ہے. جی وقاص، یہ جو پینڈورا کے نام سے ابھی یہ ابھرنا شروع ہوئی ہے سرفیس پہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کون لوگ انوالو ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، جیسے پاناما پیپرز تھے ایسے ہی کسی اللہ کے نیک بندے نے سارا ڈیٹا اٹھا کر جو ہے وہ صحافیوں کو دیا اور صحافیوں نے اس کے اوپر کوئی 1 سال کام کیا ہے اور انہوں نے دنیا کے امیر ترین لوگ لے کے آئے ہیں جنہوں نے دنیا کے ٹیکس ہیونز میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی لیک ہے آج کے دن تک، جس میں 1,16,00,000 کاغذات اینالائز کیے ہیں صحافیوں نے، اور جس کا مقصد جو تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ دنیا کی اشرافیہ اپنا پیسہ کیسے رکھتی ہے اور کہاں پہ رکھتی ہے. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر کے حوالے سے کہ پاناما کے بعد ایک نیا ہنگامہ جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پینڈورا پیپرز جو ہیں جو کہ لیک ہوئے ہیں اور اس پینڈورا پیپرز میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں اور تقریباً 700 سے زائد پاکستانی ایسے جن کا نام اس میں شامل ہے. انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی یہ جو لسٹ ہے اور اس کے سامنے جو پیپر سامنے آئے ہیں اس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چند وفاقی وزراء کے نام شامل ہیں. سابق وزیر خزانہ ہم نے دیکھا ہے جی اسحاق ڈار، ان کے بیٹے علی ڈار کا اس میں نام شامل ہے. کرنٹلی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا نام اس میں شامل ہے. وفاقی وزراء کی اگر ہم بات کریں تو ان کے نام بھی آ جاتے ہیں. سینئر وفاقی وزیر علیم خان صاحب کا نام اس میں شامل ہے، فیصل واڈا صاحب کا نام شامل ہے اور کئی سابق جرنیلوں کے نام بھی ستی صاحب یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں شامل ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے نام سامنے آئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اچھا، اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکینڈل سامنے آتا ہے، اب اس میں تو 700 پاکستانی اور تقریباً 66 ماہ کے بعد، یعنی کہ پیناما پیپرز کے 66 ماہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پیناما پیپرز وہ پیپرز تھے جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے جو تھے نواز شریف صاحب کو کہ جناب میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے، کچھ دن کی بات ہے اور جانے دو. اس کے بعد پھر میاں صاحب نے جو آپ کو یاد ہے کہ اسمبلی میں اسپیچ کی تھی اور وہی بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بنی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی. بالکل، جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی تحقیقات ہوں گی ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں اشرافیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کی گئی ہے اور اشرافیہ نے ٹیکس چوری کرپشن سے ناجائز دولت بنائی ہے اور اشرافیہ نے ناجائز دھن کو مالیاتی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا. تقریباً $7 ٹریلین محفوظ پناہ گاہوں میں رکھے گئے ہیں اور $7 ٹریلین میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے منتقل کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم نے ساتھ میں ستی صاحب یہ بھی کہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی دولت لوٹی تھی اور ایسے ہی حکمران طبقے نے اپنے ملکوں کی دولت بھی لوٹی ہے. دیتی ہوں لیکن تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹ ابھی کچھ دیر پہلے یہ عمر چیمہ صاحب کا ورژن جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنگ جیو گروپ کے جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں ان کی کمپنیز کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. بہرحال جو اس میں جیو کی کلیریفیکیشن ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی فواد صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا انویسٹیگیٹ کریں گے، تو obviously کیا اس حوالے سے کوئی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے یا جلد کوئی پی ایم صاحب کوئی سیشن رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ obviously جو ارجنسی رسپانس میں دکھائی گئی ہے کہ ہم یہ ایکشنز میں بھی دیکھیں گے. جی، کل جو ہے وہ لا منسٹری میں اٹارنی جنرل صاحب کو، لا منسٹر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اور میں اس کے اوپر ایک ابتدائی لائے عمل کے لیے ملاقات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ جو مقدمات نیب نے فائل کیے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، مریم کو سزا ہوئی ہے، لیکن وہ بیل پہ باہر ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ تو یہ نا کہ پیسے واپس آنے چاہیے.
पहले पैनामा पेपर्स में हमने देखा कि इन खानदानों का कच्चा चट्टा सामने आया, और आज भी दोबारा आप देखें तो अली डार या शर्जील मेमन, क्योंकि आप सब लोग तो बड़े अरसे सारी करीब से पॉलिटिक्स को लोगों को जानते भी हैं, आपको पता है उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये तो जाहिर है कि असल में तो नवाज शरीफ का और जरदारी ही का पैसा है जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। अब ये एक और जो इन्वेस्टिगेशन में आगे 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 लिंक आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक दफा फिर शरीफ इंस्टीट्यूट में जो यतीम बच्चे पढ़ते थे उनके नाम के ऊपर भी जाली अकाउंट बना के और उनके नाम के ऊपर भी कंपनियां बनाई गई। अब उनकी डिटेल जो है वो इस वक्त सर्च हो रही है और उनके नाम भी जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। तो दोबारा हम देखते हैं कि वही किरदार जो पैनामा में थे वही जो है वो पेंडोरा में भी सामने आए हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि ये केसेस जो है वो अपने मंतक के इंजाम तक पहुंचे, और इंशाल्लाह